اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے اور یہ 21واں پارہ ابھی چل رہا ہے، تو اسی کی ہم انشاءاللہ یہاں سے آج شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب وہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ موقع بموقع اتارا ہے، اور یہ وہ ریب، اس میں شک و شبہ کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہ لوگ تو یہ آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ یہ تو بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ آپ فرما دیں کہ یہ تو حق ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کی بات آئی ہے تاکہ تم اے نبی تم لوگوں کو ڈراوا دے دو۔ اور اس سے پہلے اس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا ٹھیک سے نہیں آیا تھا، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نہیں آیا تھا، تو شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین آسمان کا پیدا کیا ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 دنوں میں اس نے بنایا تھا، پھر عرض پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ تو ساجی بن سکتا ہے، نہ وہ بن بھی جائے تو کام نہیں آ سکتا، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو اس کی شفاعت سے فرق نہیں پڑے گا۔ کیا تمہیں ان باتوں سے یاد دہانی نہیں حاصل ہوتی؟ یدبر الامر، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے معاملات کی تدبیر انتظام کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے پاس چیزیں بڑھ کر جاتی ہیں، اونچی زمین سے اس کی طرف باتوں کو اور اعمال ناموں کو اور فرشتوں کو کا سفر ہوتا ہے۔ ایک مقدار اس کی سمجھ لو کہ 1000 سال کے برابر ہوتی، اتنا سفر ہوتا ہے کہتے ہیں جب تمہاری مقدار 1000 سال کی ہو۔ ذالک عالم الغیب، اور یہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، عزیز ہے اور رحیم ہے۔ اور جس نے جس چیز کو بنایا بہترین طریقے سے اس کو پیدا کیا، حسین طریقے سے، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، ہر طرح کی ضرورتوں کے لحاظ سے بنایا۔ اور انسان کو تو اس نے مٹی سے اس کی پیدائش کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی نسل کو پھیلا دیا، جو ایک باریک سا بالکل بہت ہی مہین سا پانی، ہلکا سا پانی کہہ لیجئے کہ بے قدر پانی ہوتا ہے، بے معنی سا ہوتا ہے، ایک پانی ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی نسل ہم نے چلا دی۔ پھر ہم نے اس کے اندر اس کی روح کو پھونکا، اس کو پورا جسم کو بنایا اس کے، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، اور ہم نے انسان کے اندر سماعت رکھی ہے، بصارت رکھی ہے، دل رکھا ہے۔ یعنی سماعت بصارت صرف کان اس کا نام نہیں ہے، بلکہ سماعت کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ بات باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو انسان کو اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ اور دل ان ساری چیزوں کو تجزیہ کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں ایک اپنے سارے پورے جسم کو اپنی حکمرانی کے اندر رکھتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، کتنی کم ہیں جو لوگ جو شکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وقالوا اذا ضربنا فی الارض، وہ کہتے ہیں اگر ہم زمین کے اندر کہیں گم ہو جائیں گے، زمین میں دبا دیے جائیں گے، پانی میں ڈبو دیے جائیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کیا جائے گا۔ بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے سے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ تم کو وہ فرشتہ جو ہم نے متعین کیا ہے، اس کو وہ تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، پھر تمہیں سب کو لوٹا کے دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ذلت اور عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی بے بسی کے ساتھ اپنے سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اور وہ یہ کہیں گے اللہ میاں ہم نے اب تو دیکھ لیا اور ہم نے سن بھی لیا، یعنی اب تو ہم نے واقعتاً دیکھ لیا، جو باتیں آپ نے ہم سے کہی تھیں اب تو ہم نے آنکھوں سے واقعی دیکھ لیں، اور اب تو ہم نے اس کو سننے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب آپ ہمیں بس ایک موقع دے دیجیے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں دنیا میں، اور پھر خوب اچھے کام کریں گے، اور ہمیں پورا یقین، آپ کو یقین دلاتے ہیں ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت جو ہے اس کے لیے کھول دیتے، بغیر مانگے اس کو دے دیتے، لیکن ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جو باتیں نہیں مانے گا اور انکار کرے گا، اور ایک دفعہ اس کو مہلت دیں گے، اس کے بعد دوسری مہلت ملے گی نہیں، اور جو آدمی ہماری مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو ہم جہنم میں اس کے بھر دیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے نیکی پہ رکھا ہے وہ جنت میں ہم ان کو بھر دیں گے، اور تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوگا۔ فذوقوا بما نسیتم، اور اس جہنم کو ہم انسانوں سے بھی بھریں گے اور جانور سے، جنوں سے بھی بھر دیں گے، اور سارے لوگوں سے۔ فذوقوا بما نسیتم، تو اب تم نے جو کچھ کیا تھا، اب تم نے مطلب یہ کہ اس کو تم بھگتو، تم نے یہ اس دن کے ملنے سے اور دن کے پاس اللہ کے سامنے حاضری سے تم نے اس کو بھلا رکھا تھا، اس کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم تم کو بھلاوے میں ڈال دیں گے۔ یعنی بھلاوے کا مطلب یہ آج ہم تمہارا رحم نہیں کریں گے، ہم یاد تو رکھیں ہیں تمہیں، لیکن رکھیں گے کس طرح سے؟ رحمت کے ساتھ نہیں رکھیں گے یاد تمہیں، اور تم عذاب کو چکو، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا جس میں تم جو کام کرتے تھے اس کا یہ صلہ ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں،
جب ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اور وہ کسی طرح سے بھی تکبر کا اظہار نہیں کرتے، کوئی تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، اور ان کے پہلو جو ہوتے ہیں بستروں سے وہ اپنے اٹھ جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ کے ان کے پہلو اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو رات میں اندھیرے میں خوف سے اور آرزو کے ساتھ یاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں اس سے، اور جو کچھ دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم 17 نمبر کی آیت ہے کہ ایک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں چھپا رکھی ہیں۔ یعنی جو آج کا انسان دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہ سب سے آخری لیٹسٹ ایڈیشن مل گیا، سب سے بڑی بات ہے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی سب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو تمہارے سامنے ہے، لیکن جو ہم نے تمہارے لیے جنت میں چھپا کے رکھا ہے اور دوسری زندگی چھپا کے رکھا ہے وہ تو تمہیں ابھی اندازہ نہیں کر سکتے تم، اور اس کا یہ لیکن یہ ملے گا اس وقت جب تم اس کے لیے کام کر کے دکھاؤ گے۔ افمن کان مومنا 18 نمبر کی آیت ہے۔ اس طرح سے ایک بات تو سوچو کہ ایک ایمان لانے والا اور ایک بدکار کردار آدمی جو ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، عمل صالح کیا، ان کے لیے وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں پر ان کی پناہ گاہ ہوگی، جنتوں کی پناہ گاہ ہوگی، وہاں پہ وہ اترے ہوں گے، مہمانی کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ جو کچھ کام کرتے تھے اس کا ان کو صلہ وہاں دیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے فسق کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اگر وہ اس سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی کریں گے تو ان کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا بھائی عذاب کو چکھتے رہو، اب تم جھٹلانے کے نتیجہ ہے یہ۔ اور ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، دنیا کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ عذاب ان کو پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل تباہی، لیکن یہ کہ مثلا مال لٹ گیا، ایک ایسی وہ آ گئی جسے گھر لٹ گئے، ان کے جو کچھ کمائی تھی وہ ساری کی ساری ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہیں یہ کھربوں روپے دوسرے ملکوں کے لوٹ کے لاتے ہیں، اور ایک مطلب یہ کہ سائیکلون آتا ہے، ایک مطلب یہ آندھی آتی ہے اور وہ کئی ارب کا ایک ساتھ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو ہم دنیا میں بھی تھوڑا بہت عذاب سے نوازتے رہیں گے، اور جو اصل عذاب ہے جو سب سے بڑا ہے وہ تو ابھی بعد میں آنے والا ہے، جس کے لیے ان کو حاضر کر دیا جائے گا۔ ومن اظلم ممن ذکر، وہ آدمی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی باتوں کی یاد دہانی کی جائے اور وہ منہ موڑ کے نکل جائے، تو ایسے مجرموں سے تو ہم بدلہ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا تھا، ان پہ کتاب تورات اتاری تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شبہ اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ شبہ نہ پیدا ہو، اور وجعلنا ہدن، اور ہم نے ان کو ہدایت دینے والا بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وجعلنا منہم ائمۃ، اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جن کے اندر ہم نے قیادت رکھی تھی، اور وہ قیادت کے ساتھ ہدایت کا کام بھی اللہ سے کرتے تھے، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی قیادت کو استعمال کرتے تھے۔ تو جو لوگ ان میں صبر کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا تھا، اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ 25 کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو الگ الگ کر دے گا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک سے بتا دے گا، فیصلہ کر دے گا کہ کیا وہ اختلاف کرتے تھے، کون سی بات صحیح تھی، کون سی بات غلط ہے۔ اولم یہد لہم، کیا ان کو یہ بات کی ہدایت نہیں ہوتی، یا یہ بات ان کو سوچتی نہیں ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ان کے کانوں میں پڑ چکی ہے، تو کیا کانوں کی بات پہ یقین نہیں آتا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا جو اپنے گھروں میں چلا کرتے تھے؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا وہ اس کے بعد بھی سننا نہیں چاہیں گے؟ اولم یرو، کہ وہی دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے پانی کو زمین کے اندر جاری کر دیا، پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلتے چلتے کہاں تک چاہتا ہے جہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم زراعت کو نکالتے ہیں، پیداوار نکالتے ہیں، اور اس کے جانوروں کو اس سے کھانے کا سامان اس سے ملتا ہے، تمہارے لیے بھی اس سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کیا اس کے ذریعے سے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اسلام کی کامیابی ہوگی، مسلمان فتح ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں وہ فتح کا دن ہوگا کون سا؟ اگر تم سچے ہو تو آپ ان سے فرما دیں کہ یہ ایک بات یاد کر لو کہ فتح کے آنے کے دن اگر تمہارا مطلب یہ کہ تمہیں حقیقت معلوم ہوئی تو اس دن تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم اس وقت ایمان لانا بھی چاہو گے تو وہ ایمان بیکار ہو جائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس دن تم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کا فتح کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آخری ان کا انجام ہوگا قیامت کے دن وہ فتح کا دن ہو سکتا ہے۔ فاردن ہم، تو اے نبی آپ ان سے پہلو بچا لیجئے، آپ ان سے پہلو بچا کے نکل جائیے، اور آپ دیکھتے رہیے، اور وہ تو جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے آنا ہی آنا ہے۔
سورہ احزاب ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ احزاب جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مکے کے لوگوں نے جو ساری کوششیں کی تھیں جو بدر سے شروع ہوئی تھیں اور جا کے غزوہ خندق پہ ختم ہوئی تھیں ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ مکے کے سارے لوگ، قبائل کے سارے لوگ جتنے ان کے ساتھ جمع ہو سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہودی جو تھے وہاں کے 3 قبیلے تھے مدینے میں، بنو قینقاع اور مطلب یہ کہ جو تھے 3 قبیلے وہاں پر ہوتے تھے، ان تینوں نے طے کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ آپس میں مل کے مسلمانوں کی ایک دفعہ سب جمع کر کے سب کو کر دیں گے۔ یعنی آج کی زبان میں اگر آپ اس کو کہیں تو الائٹ فورسز تھیں وہ، اس زمانے کا جو مطلب یہ ہے کہ پوری طاقتیں جمع ہو سکتی تھیں، جتنے قومیں ہو سکتی تھیں، جیسے آج کل سارے مطلب یہ مسلمانوں کے خلاف الائٹ فورسز آ جاتی ہیں، 20 25 50 ملکوں کا اجتماع کر لیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے اس وقت کیا تھا۔ اس وقت اس میں عیسائی شامل نہیں تھے، لیکن اس میں یہودی اور مشرکین یہ لوگ شامل تھے، اور منافقین اندر سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ جو مطلب یہ کہ یہ آیت اتری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے مدینہ کے علاقے میں ایک جگہ تھی جس میں اندر میں پہاڑیاں ہیں، مدینہ میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس میں، خاص طور سے جب پیدل چلے آدمی ایک گھوڑے پہ تو وہ ایسی پہاڑیاں تھیں جو لاوے کی تھیں، تو اس میں چل ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک جگہ ایسی تھی جو کھلی ہوئی تھی جہاں سے اندر سے آ سکتے تھے، تو آپ نے وہاں پر خندق کھدوا دی تھی، جو سلمان فارسی نے کہا کہ ہم تو ایسے لڑتے ہیں۔ تو خندق کا طریقہ جو تھا عربوں میں بالکل نہیں تھا، تو مکے کے لوگ حیرت میں رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو تقریباً وہ 600 گز کی جگہ تھی جو آپ نے کھینچی تھی، اور اتنی چوڑی کھینچ لی تھی جو چند ہفتوں کے اندر وہ تیار ہو گئی تھی، جس میں اتنا ہو گیا تھا کہ گھوڑا اگر کوئی کودائے گا تو گھوڑا دوسری طرف نہیں آ سکتا تھا۔ آپ مسلمان کیا تھا، حالانکہ اس میں بڑی پہاڑی علاقہ ہے وہ، یعنی باریک چٹانیں ہوتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، لیکن خالی زمین نہیں تھی۔ لیکن آپ سوچئے کہ مومنین کا کیا ایمان کا عالم تھا کہ انہوں نے وہ سارا کام کیا، آپ نے بھی اس کھدائی میں حصہ لیا۔ تو اس کے بعد وہ جب وہاں پر رہے کئی دن تک وہاں پہ محاصرہ کیے رہے، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، تو انہوں نے کہا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اور اس درمیان میں جو قبیلہ جو تھا جس نے بدعہدی کی تھی نبی کریم سے یہودیوں پہ، بنو قریظہ، تو اس کے بارے میں آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اب یہ لوگ تو چلے گئے لیکن اب آپ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ طے کر لیجئے، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا آپ کو، اندر رہتے ہوئے عہد کا بدعہدی کی انہوں نے۔ تو ان کا پھر ان کو وہاں سے مان نکالا گیا، وہاں سے مطلب ان کا مدینے سے ان کو دربدر کیا گیا۔ اور اس میں مدینے میں جو منافقین تھے وہ ان کو یہ تھا کہ صاحب ہم تو نبی کریم تو ہم سے کہتے ہیں کہ کسریٰ کے محل ہم کو مل جائیں گے، اور یہ تو ساری ہم تو اپنے مدینے میں گھر کے باہر نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا اور منافقین کے منظر بالکل احزاب میں الگ الگ کروا دیے، اور یہ بتا دیا۔ تو جنگ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر صرف جنگ جو ہے میدان جنگ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ کفر و ایمان کا فرق اس سے واضح ہو جاتا ہے، کون اسلام کے ساتھ کھڑا ہے اس سخت حالت میں اور کون نہیں کھڑا ہے۔ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ باقی کچھ احکام اور بھی ہیں جو سورہ نور میں آئے تھے، حجاب سے متعلق اور معاشرتی زندگی سے متعلق، تو وہ بھی اس میں آئے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اور آپ تو کافرین کی اور منافقین کی پیروی مت کیجیے گا، ان کی بات مت سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اور آپ کو تو جو ہم نے وحی کی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے معاملات سے سب خبر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کافروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو وحی آئی ہے، جو قرآن ہے، جو سنت ہے، اس پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے، دوسروں کے نتیجے چیزوں پہ تمہیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ، اور اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کارسازی کے لیے کافی ہے، تمہاری حمایت کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 نمبر کی آیت میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کسی انسان کے دل میں ہم نے کسی مرد کے اس میں 2 دل نہیں بنائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ایک دل ہوتا ہے تو ایک آدمی ایک چیز پہ یکسو ہوتا ہے، اگر 2 دل ہوتے تو ایک رائے یہ کہتی، دوسرا رائے کچھ اور کہتی، ایک کہتا خواہش کریں گے، ایک کہتا یہ والی خواہش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان کے دل میں ہم نے جسم میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیک وقت خدا کو بھی راضی کرو، بیک وقت بھگوان کو بھی راضی کر لو، بیک وقت تم دنیا کو بھی راضی کر لو، بیک وقت آخرت کو بھی راضی کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ، تو پہلے زمانے میں جو تھا مسلمانوں کے پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر کسی کو یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں ہو، ماں کی طرح ہو، تو وہ ماں ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے یہ کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جاتی، اور جو کہ اچھا اس طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کو تم اڈاپٹ کر لو، کیونکہ میرا بیٹا ہے، تو وہ سگا بیٹا نہیں ہو جاتا، وہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والا بیٹا نہیں ہوتا ہے، تمہارے کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تو زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات بتاتا ہے اور سیدھی بات کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تو حضرت اسامہ جو تھے ان کے والد زید، وہ زید تھے بن حارثہ تھے، وہ تو ایک زمانے میں زید بن محمد کہلاتے تھے وہ،
تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے باپ کے نام سے ان کو پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ اور پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور اسی سے کوئی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مثلا ظاہر ہے کہ عورتیں ہیں وہ بھی اپنے باپ کے نام سے پکاری جائیں گی، ان کو اگر شوہر کے نام سے پکارا جائے تو اگر کوئی قانونی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم نام دے دیا تو وہ مطلب یہ وہ ڈاٹر آف فلاں ہو گئی، یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اس کو اس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باپوں کے نام سے پکارنا چاہیے، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو پھر تم سارے وہ دین میں بھائی ہیں اور تمہارے مولا ہیں، آپس میں تمہاری ان سے دوستی ہے، اور اس میں تم سے غلطی اگر ہو گئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ اب پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اب اگر تمہارے دلوں میں جان بوجھ کر اتنا علم آنے کے بعد کرو گے تو پھر تمہارے دل میں یہ پکڑ جو ہے ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بارے میں بہت اہم بات کہی ہے، اور آپ کے جو آداب سکھائے ہیں قرآن نے وہ دیکھنے کے ہیں کہ آپ کے درجے کتنے ہیں اللہ کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری نظر میں کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے نبی سب سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی ان کی جان و مال سے سب سے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان سے، تمہارے مال سے۔ اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، پیدا نہیں کیا انہوں نے لیکن وہ بطور ماں کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان سے شادی کوئی نہیں کرے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب بیوہ ہو جائیں گی تو کوئی آدمی کہے کہ ہم سے شادی کر لیں، نہیں، وہ تو ماں کی طرح ہے، تو ماں سے شادی نہیں ہوتی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، ہاں رشتہ داروں کا جو معاملہ ہے وہ رشتہ داریوں کا مسئلہ چلے گا، نسل کا معاملہ ان سے چلے گا، میراث ان سے چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور مومنین کے لیے، مہاجرین کے لیے، اور سوائے اس سے کہ تمہارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تو معروف طریقے پہ کچھ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ کے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور ہم نے تو اس سے پہلے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، اور نبی ہم نے آپ سے بھی لے لیا تھا، پھر ہم نے نوح سے میثاق لیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا، اور سب سے یہ عہد لے لیا تھا۔ کیا عہد لے لیا تھا؟ کہ ہمارے دین کو تم پھیلاؤ گے، ہمارے دین کو وہ کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں میثاق لیا گیا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت آپ سے میثاق لے لیا گیا، اور سارے انبیاء سے میثاق لے لیا گیا تھا کہ تم جب نبی آئیں گے یہ تو تم ان کو بھی مانو گے، اور ان کے اپنی امت کو بتا دو گے کہ ان کو ماننا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تو ہم جو سچ بولنے والے ہیں ان سے ہم ان کے سچائی کے بارے میں دیکھ لیں گے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں ان کا عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، ترا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس مشقت کے وقت کو انتہائی، جس میں دل جان جو ہے، جان کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا مرنے کا بالکل زمانہ دکھ رہا تھا سامنے، مطلب موت سامنے دکھ رہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کہے تمہاری نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ایسے لشکری بھیج دیے، ایسے لشکر بھیج دیے جو مطلب تمہیں دکھتے نہیں تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ہواؤں کو اور ایسے لشکروں کو بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَتَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے معاملات کا خوب آگاہ ہے۔ اور تمہارے پاس یہ جو قافلے تھے، جو قبیلے تھے، یہ تو چڑھ کر آ گئے تھے، اوپر کے علاقے سے، پہاڑی علاقے سے، وادی کے علاقے سے، اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ مطلب چندھیا گئی تھیں، پھر گئی تھیں، اور دل جو تھے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے منہ پہ آ گئے ہیں، گلے میں آ گئے ہیں، اور تمہیں اللہ کے بارے میں کچھ گمان ہونے لگے تھے کہ پتہ نہیں اللہ میاں ہمیں کیا ہو جائے گا، ہمارا اب تو ہم مارے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے بنے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنین کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہوئی تھی یہ، اور وہ ہلا دیے گئے تھے۔ اور منافقین کیا تھا، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے کہا او اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا، رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو لگتا ہے کچھ ایسی تھا، دکھاوے کا ہی تھا، وہ تو دھوکہ ہی ہو گیا، ہم کو چکر میں آ گئے ان کے، اور ہم بات مان لی، اور تو مطلب سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور ایک گروہ جو تھا یثرب کا، اس نے یہ کہا، جو مدینے کے جو باہر خندق کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں ایک قبیلہ تھا، اس نے کہا کہ اے یثرب والو، یہاں پر تمہارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں، تم واپس ایسا کرو اپنے دور دراز علاقوں میں چلے جاؤ۔ اور ایک فریق ایک نبی کریم کے پاس آتا تھا، یہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ جو ہیں غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ تو اصل میں اس جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قبیلہ ان کے، یعنی اگر یہ فتنہ اللہ نے جو ان پر ڈالا ہے، یہ مدینے کے اطراف میں بھی چلے جائیں گے تو وہ فتنہ ان کے اوپر آ جائے گا۔ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا، اور اگر ان سے فساد کے لیے بات کہیں گے تو فوراً فساد پہ چل پڑیں گے، یعنی جب اللہ کی مدد کے لیے ان کو پکارا جا رہا ہے تو وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر ابھی فتنہ پھیلانا ہو، کوئی ان کو مطلب یہ مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلانا ہو تو سب سے آگے ہوں گے یہ۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور حالانکہ یہ کام اگر کر بھی لیں گے تو اس سے ان کو بہت دیر تک فائدہ نہیں ہوگا۔
اور بہت مطلب یہ کہ وہ مطلب بہت دیر تک ٹکے نہیں رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ یہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے جب میدان جنگ ہوگا تو، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا سوال کرے گا تم سے۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، نبی آپ فرما دیں، 16 نمبر کی آیت ہے کہ یہ فرار سے، بھاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل سے بھاگتے ہو تو اگر تمہیں بچ بھی گئے تو کتنی دیر بچو گے؟ تھوڑی دیر کی بات ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، پھر اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے یا اللہ تعالیٰ تم ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ کسی کو ولی و مددگار نہیں پائیں گے۔ قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، یعنی دلوں میں ہمت گرانے کی باتیں کرتے تھے، آپس میں کوئی مطلب منصوبے ہو رہے تھے، اس منصوبوں کو فیل کرنے میں لگتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، یہ کہاں تم میدان جنگ میں پھنس گئے، وہاں پہ مارے جاؤ گے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا اور ہو سکتا ہے مارے جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، بڑے مزے میں رہو گے۔ اور وہ جنگ میں آنے کو اگر کوئی موقع بھی ہوتا تھا بہت تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے منہ دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد کوئی بہانہ کر کے نکل جاتے تھے۔ اشحۃ علیکم، ان کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کرتے ہوئے کچھ بڑا ان کو جی میں ان کا خرچ آتا، کوئی ذرا سا خرچ کرنا پڑ جائے تو کنجوسی میں چلے جاتے ہیں، بچانے پہ لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کی حالت ہوتی ہے تو تم ان کو ایسا دیکھو گے جیسے آنکھیں مٹکا کہ وہ ادھر دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہوا، ہم تو مارے گئے۔ لیکن اگر ذرا سا خوف نکل جائے تو زبانیں ایسی چل پڑتی ہیں ان کی، تیز تیز کر کے، اور بڑے خیر کے دعوے کرتے ہوئے چلیں گی۔ یعنی وہ کہیں گے ارے صاحب ہم تو آپ کے لیے وفادار تھے اور ہم تو آپ کے لیے بس تیار تھے، جب آپ حکم تو دیتے، جب خوف چلا جائے گا تب یہ باتیں کہیں گے، حالانکہ وہ خیر پہ انتہائی کنجوسی دکھانے والے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایمان کا اظہار بھی کیا تھا اس کا عمل بھی اللہ نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام بڑا آسان ہے۔ اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ جو سارے لشکر جمع ہو کے آئے ہیں یہ اب واپس نہیں جائیں گے، وہیں یات الاحزاب، اور اگر وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ لشکر آنے والا ہے، پہلے پتہ چل جاتا تو وہ تو پہلے ہی جو ہے کسی بادیہ نشینوں کے ساتھ جا کے بدوؤں کے ساتھ کہیں دور چلے جاتے، اور پھر وہاں سے بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں لیتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ وہیں بیٹھے رہیں تب بھی تمہارے ساتھ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر منافقین کا ذکر کر کے مومنین کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اس جنگ کی حالت میں دو منظر آ گئے، ایک منافقین کا تھا، ایک مومنین کا۔ مومنین کا مثال کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کی مثال کو اللہ نے کہا کہ وہ دیکھو کیسا نمونہ تھا، اور ان لوگوں کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مومنین کے اندر تم یاد کرو کہ ان کا نمونہ کیسا ہے کہ جب لشکر آیا اور لشکروں کا ایک پورا گروہ جمع ہو گیا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو مارے گئے تم، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ اس کے رسول نے ہم سے یہی کہا تھا، اس نے ہم سے کہا تھا کہ جب ہم ایمان کے راستے میں چلیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، مار دھاڑ بھی ہوگی اور قتل و قتال بھی ہوگا، تو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ اس کے رسول جو ہیں سچے ہیں اپنی بات کہنے میں، اور ان کا ایمان اس موقع پر اور بڑھ گیا، یعنی مشکل وقت جب آیا، جب جان کا خطرہ آیا تب ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو تیار ہیں جو کچھ بھی ہوگا۔ تو اللہ نے عجیب تعریف کی ہے 23 نمبر کی آیت میں کہ بعض مومنین وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی وہ قربانی دے دی، شہادت دے دی انہوں نے، اور کچھ وہ ہیں جو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی موقع آئے گا ہم تیار ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا مطلب یہ کہ عمر پوری ہو گئی یا ان کا زندگی پوری ہو گئی، اور کچھ ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو بدلا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا، صادقین کا، جو سچ بولنے والے ہیں، ان کی سچائی پہ ان کو بدلہ دے گا، اور منافقین کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ طے کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، چاہے توبہ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں توبہ قبول بھی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو ان کے سارے جو غصہ تھا، جو ان کا انتقامی مزاج تھا، اور وہ جو طے کر کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے، دبا دیں گے، ختم کر دیں گے، بالکل جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سارے منصوبے ان کے دلوں میں ہی رہ گئے، ایک چیز بھی ان کو نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قتال سے بھی بچا لیا، یعنی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پورا لشکر آیا، بیٹھا رہا، جو گھیرا کیے بیٹھے رہے، اور حالات ایسے ہو گئے خود ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، پھر اس کے بعد بنی قریظہ کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے قلعوں کے اندر بند ہو کے بیٹھ گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ان کے خلاف کامیاب کرا دیا، اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے لوگوں کو مارنے لگے، کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے لگے۔ تو فریقاً تقتلون، ان میں سے کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 27 آیت میں کہ ہم نے تمہارے ان کی جو رہنے سہنے کے گھر تھے، جو جائیدادیں تھیں اور کے مال تھے، وہ ہم نے تم کو اس کا وارث بنا دیا، اور تمہیں ایسی زمینیں بھی دے دیں جس کو تم کبھی وہاں تک پھٹکے بھی نہیں تھے، وہاں کبھی تم اس کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو،
اپنی بیوی اے نبی، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم کی بیویوں کا مسئلہ ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے خرچے کم ہو رہے ہیں، ہماری گزارا نہیں ہوتا ہے، ہمارا دیکھیے رہن سہن اچھا نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی کبھی تنگی ہو جاتی ہے، دوسرے کے حالات اچھے ہیں، تو آپ سے مطالبہ کرتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے تھے اور تسلی بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایک دو ٹوک بات آ گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اور دنیا کی زندگی گزارنا ہے اور اس کی زینت، تو آؤ میں تمہیں بہترین سامان تحفے میں دے کے اور تمہیں آرام سے بالکل عزت کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتی ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ تم جڑنا چاہتی ہو، تو تم میں سے جو احسان کے ساتھ زندگی گزارے گی اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے بھی نوازے گا، بہت بڑے اجر سے۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسے اور کوئی عورت ہوتی ہے، تو اگر تم میں سے کسی نے کوئی بدکاری کی جو بالکل صاف صاف بدکاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب ڈبل دے گا۔ دوسری عورتوں کے مقابلے تم کو تمہاری نبوت سے، نبی سے تمہارا تعلق ہے تو اس کی بنا پہ تمہیں گناہ ثواب بڑھا دے گا تو گناہ بھی زیادہ دے گا۔ اب یہ جو موقع ہے جس موقع پر یہ بات ہوئی تھی اس کو خیار کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا، عائشہ سے کہا کہ بھائی تم چن لو، تو انہوں نے کہا کیا چن لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہے تو الگ ہو جاؤ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ عائشہ سے لے کے آپ کی جتنی بیویاں تھیں ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی آج کل لوگ جو ہیں بڑے مطلب یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں لوگوں تو بدنام کرنے کا ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم کو بدنام کرنا ہو تو آپ کی بیویوں کے نام سے بدنام کرو، آپ کی بیویوں کے بارے میں تہمت لگاؤ۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس نے کتاب لکھ دی تھی حضرت عائشہ پہ اور یہ کہا تھا کہ وہ تو پراسٹیٹیوٹ کی قسم کی چیزیں تھیں وہ، اور وہ تو مطلب یہ ہے کہ بڑی بیزار تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ جو تھیں وہ کہتی ہیں، جب انہوں نے یہ بات نبی سے سنی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اپنے والدین سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اسے پوچھنے کی بات کیا ہے، میں تو صرف اللہ اس کے رسول کو چنتی ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان خواتین نے اپنی زندگی کی دنیا کی ساری مشقتیں برداشت کر لیں لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ نبی کریم کو چھوڑ کے چلی جائیں وہ۔ تو گویا نبی کریم ان بیویوں کے لیے کتنے رحمت تھے اور کتنے وہ تھے کہ وہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے مقابلے میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آج ہمارے یہاں بڑے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں کہ اتنی بیویوں کا آپ کرتے کیا تھے، اور آپ کو تو بڑا شوق تھا بیویوں کو رکھنے کا اور پالنے کا۔ نہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دے دیا جو آپ کی پرائیویٹ لائف کا تھا، جو اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا بھی ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ احزاب چل رہی ہے، 31 آیت ہے کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی، رسول کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی تو ہم ان کو دوہرا اجر بھی دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے بڑا رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم ایسی ایری غیری عورتیں نہیں ہو، سڑک چلنے والی مطلب بے حیا یا بیکار یا مطلب کہ اپنی قیمت کو نہ جاننے والی عورتیں نہیں ہو، تم تو بڑی قیمتی عورتیں ہو۔ تمہیں اگر تقوی کے ساتھ رہو گی تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جب گفتگو کسی مردوں سے کرو تو ایسے لوچدار آواز میں بات نہ کرنا کہ وہ اس کے دل میں کوئی بڑا برا خیال آنے لگے، اور ایسی بات کہو جو سیدھی سچی ہو، سیدھی انداز سے بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے تم گھر میں جم کے بیٹھو، گھر میں تم اپنے وقار کے ساتھ بیٹھو، اور دیکھو ایسی جاہلیت کا میک اپ مت کرو جو جاہلیت اولا کے زمانے میں اسلام سے پہلے ہوتا تھا، طرح طرح کے سنگھار اور میک اپ اور مطلب بناؤ سنگھار ہوں جس میں دوسرے کو ترغیب ہو، دوسرا دیکھ کے اس کے اندر ایک رغبت پیدا ہو، اور اپنے صاف ستھرے انداز میں مطلب مناسب انداز سے کرو، اور نمازوں کو قائم کرتی رہو، زکوٰۃ کو دیتی رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے اے نبی کی گھر والیوں، تمہارے اندر سے جو کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، گناہ ہیں، وہ تم کو سب کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ اب اصل میں یہ اہل بیت تو اصلاً تھے آپ کی بیویاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اپنے حضرت علی اور فاطمہ اور ان کے حسن حسین کو جمع کر کے یہ کہا کہ اللہ میاں میرے اہل بیت میں ان کو بھی شامل کر دیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اہل بیت میں سے نبی کی بیویوں کو تو نکال دیا اور ان کو اہل بیت بنا دیا۔ تو سوال یہ کہ اہل بیت تو وہ سب اصل تو وہ ہوتی ہیں پہلے، باقی آپ کے ساتھ شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ یہ شامل ہوئے ان کے ساتھ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یہ بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی بیویوں کی ذمہ داری، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا کہ وہ بیویاں بنیں اور اتنی تعداد میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نبی کے ساتھ جو زندگی گزارتی ہو، کس طریقے سے وہ صحبت میں رہتے ہیں، کس طریقے سے جنسی معاملات ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ اندر صاف ستھرا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے کیسے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں تم نبی کریم کی سیکھ لیا کرو، یاد کر لیا کرو، اور ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میری پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی، یعنی اس کی باتوں کو ہر آدمی چاہے گا کہ میری پرائیویٹ لائف ہو، میری مرضی کے بغیر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ باتیں نبی کی تم ساری امت کو بتانا ہے تو تمہاری پرائیویٹ لائف بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ باتیں وہ نہ بتاتی ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا کہ نبی کریم کی خاندانی زندگی ہوتی کیسی تھی۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں لکھنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو آپ کے عمل سے پتہ چلا۔ تو اس کے ذریعے سے ان سے کہا گیا تمہیں یہ کام کرتے رہنا ہے۔
ان المسلمین والمسلمات، اس کے بعد اور تمام مسلمانوں کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مومنین مرد اور مسلمان مومنین عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صابرین صبر کرنے والے مرد، صابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی حفاظت شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوب مغفرت کے سامان بنا رکھے ہیں اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، ایک نبی کریم کے جو زید بن حارثہ تھے، انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کر دی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، زید جو ہیں اچھے خاندان کے نہیں ہیں، تو نبھا نہیں سکیں وہ، اور ان کے بارے میں چونکہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے، تو اب سوال یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہو کی طرح ہوتی ہے، اور بہو تو محرم ہو جاتی ہے، یعنی حرام ہو جاتی ہے، وہ ان کے محرم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے تو اگر ان کی بیوی کو بیوہ ہو جائیں، وہ چھوڑ دیں تو مطلقہ ہو جائیں، تو سسر جو ہے ان سے شادی کر سکتا ہے۔ اب یہ رواج عربوں میں تھا جو حرام سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ رواج جو ہے توڑا جائے، تو نبی کریم کے ذریعے سے اس رواج کو توڑوایا گیا۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک مقدمہ قائم کیا اور یہ کہا کہ کوئی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں اپنا کوئی چوائس بتائیں کہ نہیں صاحب میری چوائس تو یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ گمراہی میں پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، تو تم جو اس آدمی سے جس کے ساتھ تم نے بڑا حسن سلوک کیا تھا، اور وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حسن سلوک کیا اور تم نے بھی کیا، اور تم نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو روکو، آپ چاہتے یہ تھا کہ وہ طلاق نہ دیں، چل جائے، نبھا لیں کسی طرح سے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اور تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تو آپ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو تو اچھا ہے، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اب لوگوں کی بدگمانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بری سی بات سوچ لیں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے اصل میں حضرت زینب کو ایک دفعہ نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو آپ کے دل میں ان کے بارے میں خیال آ گیا تھا۔ اب یہاں سے کہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بات کو ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ وہ بات نہ ہو، اور آپ کے دل میں یہ بات آپ کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور آپ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی یہ مسئلہ بن جائے کہ واقعی وہ طلاق دے دیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ زیادہ ڈرنے کا حقدار ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ 37 آیت چل رہی ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا، جب اس کے بعد زید جو تھے جتنا ان کی شادی کی زندگی تھی آپس میں رہنے کی وہ پوری ہو گئی، اب اس کے آگے وہ نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ طلاق دے دی انہوں نے، تو ہم نے آپ کے ان کی شادی کرا دی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی شادی کرا دی، یعنی نبی کریم نے خود شادی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر طرف سے یہ حکم ہے تم شادی کرو، تاکہ مومنین کے لیے اس رسم کو توڑنے میں کوئی حرج نہ واقع ہو، اور ان کے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں ان کو کوئی شکایت یا ان کو تکلف نہ ہو، جبکہ وہ ان کو چھوڑ دیں، اپنی ضرورت پوری کر کے ہٹ جائیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے جو پورا ہو کے رہتا ہے، اور نبی کریم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کو یہ کام میں کوئی کسی قسم کے حرج اور کسی قسم کی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرض کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی جاری رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر چیز کے ساتھ ایک اندازے سے ہوتا ہے، اور نبیوں کا پیغام کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جن کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے وہ، اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد، اب یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے، 47 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ کام آپ سے کیوں کروایا، ہم بعد میں کسی سے کروا لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر فرض کیجیے آپ، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہوتا اور بیٹے کی بہو ہوتی ہے تو وہ تو مسئلے نہیں اٹھتا، تو اس سے مسئلے نہیں پیدا ہوتا، چونکہ آپ ایسے انسان ہیں جس کے آپ کے بچے پیدا ہوئے لڑکے، لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے، تو آپ کا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اس کے ذریعے سے ہم نے یہ کام کروایا تاکہ آپ کے ذریعے سے جو منہ بولا بیٹے کی بہو ہے یا بیوی ہے اس کی، اور آپ کی بہو ہے، اس سے آپ ہی شادی کر کے آپ ہی رسم توڑ دیں، کیونکہ اب اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو یہ کام کرے گا، تو ہمیں آپ سے یہ کام لینا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بچوں کا باپ تو تھے وہ، لیکن بچپنے ہی میں چونکہ انتقال ہو گئے تو ان کو مرد نہیں کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے بعد آپ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ابھی بالکل واضح آیت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہ مرزائی لوگ ہوتے ہیں، جو مرزا غلام احمد کو ماننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا نبوت کا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کو تو ختم کر دیا، نبی کریم تو خاتم نہیں رہے، لیکن خود کے بعد نبی آنے سے وہ بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ اپنے نبی کے لیے دروازہ کھول لیا لیکن بعد کے لیے پھر بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے یہ نبوت کا دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر ذات کو خوب جانتا ہے۔ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ، دیکھو ایمان والو اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور دیکھو صبح شام تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہاں کہی ہے، جو لفظ اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مومنین کے لیے بھی کی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنین، ہم تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں، تم پر دعائیں بھیجتے ہیں، اور ہمارے فرشتے بھی تم کو بھیجتے ہیں، اور کاہے کے لیے؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کے لے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو مومنین پر بڑا رحیم ہے، اور ان کے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کا ان کے ساتھ الفاظ کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ نے ان کے لیے اجر کریم تیار کر رکھا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے بنے، اور آپ بشارت دینے والے بنے، اور ڈراوا دینے والے بنے، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، پکار لگانے والے بنے ہماری اجازت سے۔ اور آپ کو تو ہم نے روشن چراغ بنایا ہے، جس کے آگے مطلب یہ جس کے اندر جب آپ کی سیرت کو ہم پکڑ لیں گے اور سنت کو پکڑ لیں گے تو گویا ہمارے لیے ساری راہیں جو ہے روشن ہو جائیں گی، اور ساری برائیاں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ اور اے نبی، مومنین کو آپ بشارت دے دیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر ان کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ کافروں کی اطاعت سے بچیے گا، منافقین کی اطاعت سے بچیے گا۔ وہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، برداشت کر لیجیے گا، اللہ پہ توکل کریے گا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے وکالت کا سنبھالنے کے لیے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے شادی کی ہے کسی مومن عورت سے اور تم اس کو طلاق دے دیتے ہو اس سے پہلے کہ تمہارا ان سے جنسی رشتہ بنے، تو پھر تمہارے لیے اس عورت کے لیے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عدت اس لیے ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پریگننسی ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو، تو پہلے سے تین ماہ کی عدت یا 3 پیریڈ کی عدت گزارنا ہوتی ہے۔ لیکن جب رشتہ ہی نہیں بنا، تو جس کو خلوت کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہ پرائیویسی میں دونوں جمع ہو جائیں، چاہے تعلق نہ بھی بنے لیکن پرائیویسی اگر ہو جاتی ہے تو پھر عدت گزاری جائے گی اگر طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں جڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر عدت نہیں ہوگی۔ فمتعوہن، لیکن جب تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو کچھ تھوڑا بہت تحفے تحائف دے کے اور بڑے بھلے انداز سے ان کو رخصت کرو، یعنی کہ معلوم گالی گلوچ کر کے اور طرح طرح کے الزامات لگا کے وہ کیا جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ آپ کئی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اجازت دے دی ہے آپ کو، آپ کے لیے حد نہیں رکھی ہم نے، اور آپ مہر دے دیں، جب کسی شادی کریں گے تو آپ مہر دے دیں گے۔ اور ہم نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ملک یمین ہے، یعنی جو عورتیں جو ہیں مال غنیمت میں آتی ہیں، جن کو ہم مطلب ایک باندی کہتے ہیں، وہ ہیں، ان سے بھی آپ رشتہ بنا سکتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت میں دیا ہے، اور آپ شادی کر سکتے ہیں اپنی چچا کی بیٹیوں سے، اپنی پھوپھی کی بیٹیوں سے، اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، اپنی خالہ کی بیٹیوں سے، مگر وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں۔ اور آپ کسی ایسی مومن عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں جو خود اپنے آپ کو پیشکش کرے آپ کے سامنے کہ نبی ہم آپ کو، اگر آپ ہمیں لینا چاہیں تو میں تیار ہوں آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے، تو آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ان سے نکاح کرنے کا ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے تعداد کے بغیر اور ان چیزوں سے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، صرف خالص آپ کے لیے، یعنی یہ پرمیشن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نبی کے لیے تھی۔ قد علمنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین مرد کے لیے ان کی بیویوں میں کیا حصے فرض کیے ہیں اور کیا ان کو اجازت دی ہے ہم نے باندیوں کے سلسلے میں، تو ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی مشقت کی نہ ہو، پریشانی کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ ان میں سے آپ جن کو چاہیں رکھیں اور جن کو چاہیں آپ چھوڑ دیں، وَتُوبِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہیں آپ رکھیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جس کو آپ چاہیں طلب کریں، اور ان میں سے جن کو آپ دور کر دیں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کو آپ نے چھوڑ دیا تھا پھر آپ ان کو واپس لے لیں، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی آنکھیں ان کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچے آپ کی آنکھوں کو، اور وہ بھی غم نہ کریں اور راضی رہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ سب چیزیں ان کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حل جانتا ہے، حلیم۔ اب دیکھیے اس آیت میں ایک عجیب بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے مثلا، لیکن نبی کریم سے یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے اپنی چوائس ختم کر دی اور آپ کو چن لیا تو اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے بعد جتنی بھی آپ نے شادیاں کر لی ہیں اور جتنے بھی ان کے آپ کے ساتھ آ گئی ہیں، اب اس کے بعد اور عورتوں سے آپ شادی نہیں کریں گے، اور ان بیویوں کو بدل کے کسی اور کو نہیں لائیں گے، چاہے آپ کو وہ اچھی بھی لگتی ہوں، سوائے باندیوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بھی معاملات اللہ تعالیٰ طے کر رہا ہے، آپ نہیں طے کر رہے۔ آپ نے تو ایک ہی شادی کی ہے اپنی زندگی میں، جو 25 سال کے تھے اور 40 سالہ خاتون حدیثہ شادی کی تھی نبوت سے پہلے، بس وہ آپ کی اپنی شادی ہے، باقی تو سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت کام ہوئے ہیں، اور اس میں اجازت دی تو اللہ نے دی، اور روک دیا تو اللہ نے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ابھی ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت علی نے طلاق دلوا دی تھی، ان سے کہہ دیا تم طلاق دے دینا۔ بھائی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ اب تم اپنی بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے، تو حضرت عائشہ کو طلاق کیسے ہو جائے گی، اور کوئی دوسرا کیسے دے سکتا ہے آپ کی جگہ پر؟
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہاں بتایا، سب سے پہلے شروع کیا نبی کی بیویوں سے، کہ جب نبی کریم کی شادی ہوئی تو ایک خاتون کو ولیمہ تھا تو آپ نے گھر میں بلا لیا، اب لوگ کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور اب باتیں بھی سوچ رہے ہیں نبی سے کوئی اچھا موقع ہے، باتیں کر لیتے ہیں، کچھ ذرا تو ہو جائے گا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں تو ذرا مجھے خلوت مل جائے، اب دیکھ رہے ہیں بار بار آ کے اور وہ ہٹ ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بجائے اللہ نے آپ مومنین کو بتایا کہ مومنوں کے گھر میں، نبی کے گھر میں تم داخل ہو جاؤ اس وقت جب تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے مت رہو کہ صاحب وہ پکڑا ہے لیکن پہلے سے پہنچ گئے، جب تم کو پکارا جائے، جس وقت کہا جائے اس وقت تم چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا چکے ہو تو آرام سے نکل جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ خواہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی سے ذرا گفتگو سنیں گے، مزہ لے لیں گے، کچھ تھوڑا سا اور زیادہ آپ سے موقع مل جائے گا، نہیں یہ مت کرو، کیوں؟ یہ بات سے نبی کو ایذا پہنچتا ہے اور وہ تم سے حیا میں کہہ نہیں پاتے، لیکن اللہ کو حق کہنے میں کوئی حیا نہیں آتی، کوئی اس کے شرم نہیں محسوس کرتا، اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے، حالانکہ وہ تمہاری مائیں ہیں، جب ان سے تم کسی سامان کے بارے میں سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو، کیوں؟ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ تو کسی طرح سے جائز ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہونا سکتا کہ تم اللہ کے نبی کی ایذا دو، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں سے تم بعد میں شادی کر لو ہمیشہ کے لیے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ نبی کا جب انتقال ہو جائے گا تو میں آپ کی فلاں عورت سے شادی کر لوں گا، تو قرآن مجید نے یہاں پر وہ کر دیا کہ تم ان کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے، یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی سمجھی جائے گی، تم جو باتیں ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لا جناح علیہن، اب وہ ان کے گھروں میں جب رہتی ہیں تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی ان سے پردے کے پیچھے سے بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کے باپ ہیں وہ ان سے بالکل بے تکلف گھر میں آ سکتے ہیں، بیٹے ہیں ان کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، مطلب یہ کہ بیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کے بیٹے ہیں، جو ان کے بیٹے نہیں ہیں فرض کیجئے، لیکن وہ ان کے سوتیلے بیٹے ہو گئے، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کی بھانجے ہیں، اور وہ عورتیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں اور جو ان کے ملکیت میں جو مطلب غلام ہیں وہ سب ان کے پاس آ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تقوی کے ساتھ ان سے معاملہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر بات پہ گواہی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں کہی ہیں 2-3 آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز تو وہ ہوتی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ رحم کے الفاظ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیہ کلمات بھیجتا ہے، یہ مطلب ہے نبی کی صلات کا۔ تو صلات کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں درود، تو درود تو فارسی لفظ ہے، یا اصل لفظ تو صلات ہے۔ ہمارے لوگوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا کہ صاحب یہ تو جو ہے شیعوں نے نکال دیا درود آل بیت کے چکر میں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نبی پر ہم اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے گا وہ اس کو 10 دفعہ اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام بھیجے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی سب سے کنجوس ہے جس پر میرا نام لیا جائے اس کے سامنے اور مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے مجھ پر، اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو لوگ یہ مسئلہ کہتے ہیں بلاسفیمی کا ایشو بناتے ہیں کہ صاحب یہ تو اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو لعنت بھیجیں گے۔ اب یہ دنیا میں لعنت کیسے ہوگی؟ ظاہر سزا کے ذریعے سے ہوگی، ویسے اور کیسے لعنت ہوگی؟ کوئی ان کے اوپر مطلب یہ کہ آپ ان کو کوئی گفٹ کارڈ بھیجیں گے کوئی ان کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو ان کو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اس طریقے سے مومنین کو ایذا دینا بھی جائز نہیں جب تک کوئی سبب نہ ہو، بغیر سبب کے کسی سے کوئی آپ کو شکایت ہو گئی، آپ کو برا لگ گیا ایک آدمی اور آپ نے ایذا دینا شروع کر دی، اور ایک یہ کسی سے واقعی کوئی تکلیف پہنچی تھی پھر آپ نے کوئی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنین مومنات کی حرمت بھی ہے، اسی لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت بنائی ہے تو ایسے مسلمانوں کی عزت اور ان کی جان و مال کی حرمت بھی ہے، تو اگر بغیر کسی سے کیا تو فقط احتملوا بہتانا، تو انہوں نے ایک بڑی بہتان کی بات کہی ہے، جھوٹ کی بات کہی ہے، اور بڑا گناہ انہوں نے اپنے ذمہ مول لیا ہے۔ اے نبی، اب دیکھیے یہاں سے معاشرتی حکم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے۔ ابھی شروع میں اصل میں بعض لوگوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا کہ اصل میں حجاب کا حکم تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہماری عورتوں، یعنی دوسرے الفاظ میں نیک بننا ہے، اچھی عورتیں ہیں تو وہ صرف بیویاں تو اچھی بنیں، ہم جیسے چاہیں رہیں، یعنی ہماری عورتیں یا ہمارے گھر معاشرے میں عورتیں جو ہیں بگڑیں کچھ بھی ہوں، بس نبی کریم کے لیے پردے کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیے اب یہاں پر حکم کو پھیلا دیا اللہ نے کہ جو کام ہم نے آپ کی بیویوں کو حکم دیا وہی آپ بیٹیوں سے کہیے۔ شروعات بیویوں سے کروایا، یہ مطلب نہیں ہے کہ شروعات کا مطلب اینڈ ہو گیا، بلکہ یہاں سے شروع کیا آپ نے کہ نیکی سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی، تو آپ نے کہا بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور تمام مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہرے پہ جب نکلا کریں، باہر نکلا کریں، کسی غیر کے مردوں کے سامنے ہوں تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کریں۔ اس طرح سے اچھا اللہ نے سبب بتایا اس کا۔ دیکھیے ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، ہمارے حجاب جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے مطلب ذلت کی چیز ہے،
ایک طرح سے گھٹن کی چیز ہے، ایک طرح سے جو ہے مطلب یہ کہ بڑی مطلب یہ کہ کہہ لیجیے کہ بیکورڈنیس کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا؟ اللہ نے کہا کہ تم اے عورتوں اگر تم یہ کام کرو گی تو تمہیں یہ پہچانا جائے گا کہ تم معزز ہو، تم اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہو اور کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ چھڑ دیا کرتے تھے عورتوں کو، جب کوئی پکڑتا تھا کہتا اچھا ہم سمجھے کہ تو لونڈی ہے، ایسی مطلب یہ کہ بازاری عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کام کرو گی، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پہچان شناخت بن جائے گی اور تمہیں ایذا سے بچا لیا جائے گا اس طرح سے۔ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے، کتنے ہی آپ مسلمانوں کا معاشرہ بنا لیں لیکن 100% تو نہیں ہو سکتا، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھلے منافق ہوں گے۔ اچھا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے دل میں کچھ نہ کچھ بیماریاں پڑی ہوتی ہیں، شہوت کی، مختلف قسم کی جنسی چیزوں کی، مختلف قسم کی ٹوہ لینے کی، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو افواہیں پھیلانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہیں جو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، مدینے میں بھی تھی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منافقو، اے جو جن کے دلوں مرض ہے، اور اے وہ جو تم بگاڑ کی باتیں پھیلاتے رہتے ہو، بغیر تحقیق کے افواہیں اڑا دیتے ہو، یہ بات سمجھ لو کہ ہم تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم جب تمہارے پیچھے چلتے چلتے آئیں گے تمہیں کوئی بچانے والا پھر نہیں ملے گا تمہیں۔ اور لا جابرون کا تو تمہیں کوئی ہمسایہ تمہارا نہیں رہ جائے گا سوائے تھوڑا کے ملعونین، اور وہ لعنت والے ہوں گے، جہاں بھی ان کو لیا جائے تو ان کو پکڑ لیا جائے، اور ان کو قتل کرنا ہو جائے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی رہتی رہے گی، اور کبھی تبدیلی نہیں آئے گی اس میں۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اور ہو سکتا ہے بالکل قریب ہو، آ چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کافروں پر، اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، بھڑکتی ہوئی ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی مددگار اور ان کا ولی نہیں ہوگا۔ اس میں وہ چہرے ان کے الٹ پلٹ کرتے ہوتے رہیں گے، ان کے چہرے آگ میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ یقولون، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے سرداروں کو اور اپنے لیڈروں کو اور اپنے جو وہ تھے ہمارے بڑے اونچے قسم کے سیلیبریٹیز، ان کی ہم نے بات مان لی تھی، اور آج انہوں نے تو ہم کو بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سرداروں کو تو آپ ہمارے مقابلے میں ڈبل عذاب دیجیے گا، اور ان پہ لعنت بھیجیے گا، ہماری طرف سے بھی بھیج دیجیے گا۔ اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جیسے موسیٰ کی قوم تھے۔ موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اے ایمان والو رسول کو ایذا دینے والے مت بننا تم موسیٰ کی قوم کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس ایذا کی باتوں سے جو وہ کہتے تھے موسیٰ کے بارے میں، اور وہ تو اللہ کے پاس بہت ہی روشن چہرے والے تھے، بڑے معزز چہرے والے تھے۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اور جتنی بات کرنا ہے سیدھی سچی بات کرو، اس میں ایچ پیچ نہیں ہو، اس میں ادھر ادھر کے خواہ مخواہ کے مبالغے نہ ہو، اس میں خواہ مخواہ کے جھوٹ نہ ہو، بلکہ سیدھی سچی بات۔ تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، اور تمہارے لیے گناہوں کو معافی کا سامان کر دیں گے۔ یہ بہت اہم بات اللہ نے کہی کہ اصلح لکم اعمالکم۔ دیکھیے ہم جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں، جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں انجام تک پہنچ جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ہم بالکل 100% شیور ہوں۔ بعض دفعہ نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم اگر اللہ کے ساتھ سیدھا معاملہ کرو گے تو ہمارے اعمال کو انجام تک پہنچا کر اس کو بامعنی بنا دیں گے، رزلٹ اورینٹیڈ بنا دیں گے اس کو۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیابی کے بہترین کامیابی کو پانے والا ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک عجیب بات بتائی ہے جو شروع کی بات ہے کہ جب ہمارا یہ طے ہوا کہ ہم انسانوں کو آزمائیں اور اس دنیا کے اندر ہم کو اختیار دیں، اور اختیار کے بعد آزمائیں اور دیکھیں کہ اختیار کے بعد وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں، تو یہی بات ہم نے تمام کائنات کی مخلوقات سے کہا، آسمانوں سے، زمین سے، پہاڑوں سے، کہ تم ایسے بننا چاہتے ہو، آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، مگر پھر ہم تو پکڑیں گے بھی اور حساب بھی لیں گے تمہارا۔ تو انہوں نے کہا اللہ میاں ہم سے یہ ہوگا نہیں، ہمیں تو آپ جیسا ہے ویسے ہی رکھیے، اور ان کے اوپر ایک خوف طاری تھا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمل انسان، لیکن انسان نے یہ کام لے لیا اپنے ذمے۔ انہ کان ظلوما جہولا، 72 آیت کی جملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے کہا کہ بڑا ظلم کرنے والا انسان اور جہالت والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں نا بے خودی میں آ کے اس نے یہ کام قبول کر لیا، اس نے یہ سوچا نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک خرابی ہے، لیکن وہ خرابی دور ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ انسان کے اندر ظلم کرنے کا مادہ بہت ہے، اور اس کے اندر جہالت بھی بہت ہے، یعنی اس کے بعد علم کا بالکل ذرا سا حصہ ملا ہے، اسی پہ وہ غرانے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب انسان ایمان کے ساتھ جڑ جائے گا تو ظلم کا مادہ اس سے نکل جائے گا اور جہالت کا مادہ نکل جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں اڈاپٹیڈ ہے یہ صلاحیت، یعنی یہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے کہ انسان ظالم ہی رہے گا، لیکن اگر انسان ایمان کے بغیر رہے گا، اسلام کے بغیر رہے گا، تو ظلم اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور جہالت اس پر غالب آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو عذاب دینے والا ہے منافقین کو، مرد ہوں اور عورتیں ہوں، مشرک مرد ہوں کو، عورتوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین پہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، جو مومن مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور اور رحیم ہے۔
یہ قوم سبا کا واقعہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمل میں کہ ملکہ سبا کا جو بات تھی تو ان کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ کیسا ان پہ انعام کیا تھا. جب ناشکری کی تو ان کے ساتھ کیسی تباہی وہاں آئی تھی. جب انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا اور وہ ڈیم ٹوٹا تو پوری بستی ان کی ڈوب گئی اور تمام لوگ وہاں سے مجبور ہو گئے نکلنے پر. تو اس میں حضرت سلیمان کا داؤد کا بھی تذکرہ ہے اس میں. الحمدللہ الذی لہ، یہ مکی صورت ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس کے لیے ساری چیزیں آسمانوں میں زمین میں ہیں، اور حمد ہے اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ حکیم اور خبیر ہے. دن میں زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے وہ جانتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے وہ جانتا ہے، اور آسمانوں سے کیا نکلتا ہے اور کیا اس کے پاس پہنچتا ہے سب اللہ کے علم ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے. اور وقال الذین کفروا، اور کفر کرنے والے تو یہ ایک بات جملہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ قیامت کو تو آنے ہی نہیں. قل بلا اور ربی، تو آپ ان سے فرما دیں کہ خدا اللہ کے رب کی، میرے رب کی قسم وہ تو آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے جو اس کو غیب کا علم ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چیز غائب نہیں ہوتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، اور سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بدلہ دے گا ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا، مغفرت عظیم کے ساتھ، رزق کریم کے ساتھ. والذین سوف یاتنا معجزین، اور جو دنیا میں ہم جب نشانیاں بھیجتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہماری بات کے مقابلے میں اپنی باتیں چلانے پہ لگ جاتے ہیں تو ہم کو بے بس نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور وریار الذین اوتوا العلم، لیکن وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے بھی علم سے نوازا تھا، وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر جب یہ نبوت آتی ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو حق والی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو ایسے آدمی کے بارے میں بتا دیں جو ہمیں عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر انسان ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی یہ نبی صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، تم نے سنا ان کے بارے میں، اور ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ تو لگتا ہے انہوں نے جھوٹ بنا لیا اللہ پر، یا ان پہ جنوں کا اثر ہو گیا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ ان کے لیے تو عذاب تیار ہے اور گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں وہ. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، افلم کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے، آسمانوں میں زمینیں میں. اگر ہم چاہتے تو زمین کو دھسا دیتے، زمین میں ان کو دھسا دیتے، یا ان کے اوپر پہاڑ گرا دیتے، آسمان سے کوئی چیز گرا دیتے جس سے وہ تباہ ہو جاتے. اس میں ایسے بندوں کے لیے جو ہماری نشانیاں رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے نوازا تھا، اور پہاڑوں سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں سے ہم نے کہہ دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ در کو گلا لیتے تھے اور اس سے جیسے چاہتے ڈھال لیتے تھے، اور ان کے لیے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے کشادہ زرہیں بناتے تھے، اور اس کے بعد وہ کڑیوں کو جوڑنے کا طریقہ ان کو بتا دیا تھا. ہم نے ان سے کہا تھا دیکھو نیک اعمال کرتے رہنا، ہم تمہارے اعمال سے واقف ہیں. ولی سلیمان الريح، اور سلیمان کو تو ہم نے اور زیادہ بڑھا کے دے دیا کہ ہوائیں ان کے قابو میں تھیں کہ وہ صبح اور شام کی ایک مہینے کی مسافت جو تھی وہ ایک صبح سے شام میں طے کر لیتے تھے. صبح کی مسافت ایک مہینے کی اور شام کی مسافت ایک مہینے کی وہ جو ہوتی تھی ہواؤں سے اتنی جلدی طے کر دیتا. جیسے آج کے زمانے میں آپ جہاز کا دیکھ لیں، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کا چشمہ یا جو پگھلنے والی چیز ہوتی ہے اس کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا تھا، اور ہم نے جنوں کو ان کے قابو میں دے دیا تھا جو ان کے ہمارے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے. اور اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، تو ان کو اللہ نے کہا کہ اگر وہ کوئی دھوکے بازی کریں گے وہ جن، تو ہم ان کو عذاب جہنم میں سے نوازیں گے. یا عملون لہو، جب وہ سلیمان ان سے بڑے بڑی عمارتیں بنواتے تھے، محراب والی عمارتیں اور قلعے اور محل بنواتے تھے، اور تماثیل اور ان کے لیے بڑے بڑے نقشے والی چیزیں بنواتے تھے. ان سے تمثال جو ہے وہ کسی تصویر کو بھی کہہ سکتے ہیں یا اسٹیچو کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا بڑے بڑے جیسے نقش و نگار ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے. جیسے محرابوں پہ ہوتا ہے مختلف قسم کی آرائشیں ہوتی ہیں. وجفان، اور بڑی بڑی لگن اور بڑے بڑے دیگیں بنواتے تھے ان سے، جس میں کھانا پکانا ہو تو مطلب کئی سو آدمیوں کا ایک ساتھ کھانا پکا دیا جائے، کہ حوض جیسے ان کے مطلب یہ کہ برتن ہوتے تھے. اور ایسی ایسی دیگیں ہوتی تھیں جو زمین کے اندر گاڑ کے ان کے اندر کھانا پکایا جاتا تھا. اور ہم نے آل داؤد سے کہا تھا دیکھو آل داؤد، ہم نے جو تم کو نوازا ہے اس کے بدلے میں تم شکر کرتے رہنا. میرے بندوں میں چند ہوتے ہیں جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں. جن یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو غیب کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے جب انتقال ہوا تو اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو انتقال ہو گیا ہے. اور ایک لکڑی تھی جس کے ٹیک لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جن جو تھے وہ کام کیے جا رہے تھے. تو ایک جو ہوتا ہے جو لکڑی کھانے والا گھن ہوتا ہے وہ لگ گیا اس کے اندر، اور جو اس نے پھر اس کو لکڑی کو کاٹا تو اس کے نتیجے میں جب وہ لکڑی ٹوٹی تو اس کے نتیجے میں ان کی جسم جو تھا وہ گرا. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو انتقال ہو چکا ہے ان کا. فلما خر، جب وہ گر گئے تب لوگوں کو جنوں کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو واقعی غیب کا علم نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہی زندہ ہیں.
اور اگر انہوں نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم تو اتنے دنوں تک ان کی سزا بھگت رہے تھے، محنت کرنے کی، اس سے بچ جاتے۔ لقد کان لسبع، سبا کے لیے، قوم سبا کے لیے ان کی رہائشوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دو ہم نے باغات تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اس کے بیچ میں سے لوگوں کی گزرگاہیں تھیں، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم کھاؤ اللہ کے رزق سے اور شکر کرو، بہترین پاک زمین ہے، پیداوار والی زمین ہم نے تم کو دی ہے، اور رب ہے جو غفور ہے۔ فاردو، تو انہوں نے ہماری باتوں کو سنا ہی نہیں، اور ہم نے اس کے بعد ان کے اوپر ایسا سیلاب بھیج دیا جو بند کے ٹوٹنے سے بنا تھا اور بہتا چلا گیا، اور ان کی جو باغات تھے وہ کاہے سے بدل گئے، ایسے بد مزہ قسم کے کانٹوں دار درختوں سے اور جھاڑیوں سے، جس میں تھوڑی سی پیداوار ہوتی تھی، کوئی ان کے اندر جو کہہ لیجیے شاندار ہریالی تھی اور شاندار باغات تھے، وہ سب جو ہے بیابان بن گئے۔ ذالک جزیناہم، یہ وہ بدلہ ہے جو کفر میں ملتا ہے، اور ہم کفر کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے اس کے بعد ان کا آپس میں سفر بڑا آسان ہوتا تھا، بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں یہ کیا بات ہوئی، ہمیں اتنی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، ہمیں ذرا اور دور دراز علاقے ہونے چاہیے۔ تو ہم نے ان کی بستیوں کو دور دراز کر دیا، ان کے بیچ میں ایسے ایسے فاصلے بنا دیے کہ ان کو وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ان کے درمیان میں وہ بستیاں تھیں جن میں ہم نے برکت دی تھی، اور اس میں وہ بستیوں پہ اپنا ان کا حکومت چلتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے سیر کرنے کے چلنے کے راستے متعین کر دیے تھے، اور ہم نے کہا تھا تم دن اور رات چلا کرو، اور اس میں مطلب یہ اللہ نے کہا کہ دن رات چلا کرو امن کے ساتھ۔ فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اللہ میاں ہمارے یہ سفر کو بڑھا دیجئے، اور یعنی انہوں نے کسی ایسی طنزیہ انداز میں کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا بھائی بات یہ ہے کہ ہم کتنی ہی مسافت دور ہو جائے ہم تو چل لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تو مسافتیں بتاتے ہیں کیسے بڑھ جاتی ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ہم نے ان کی گفتگو کو، ان کی زندگی کو پورا ایک قصے کہانی بنا دیا، یعنی حقیقت ہی نہیں رہی ان کی، اور ہم نے ان کو توڑ پھوڑ کے ان کو بالکل چورا چورا کر دیا۔ اور اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں کے لیے۔ اور سچا ابلیس جو تھا وہ اس کا گمان ان کے بارے میں سچا ہو گیا، کیوں؟ جب انہوں نے کفر اختیار کیا تو ابلیس نے یہ کہا تھا میں بھٹکاؤں گا، تو ان لوگوں نے تو اس کے اندازے صحیح کر دکھائے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی، سوائے مومنین میں سے ایک گروہ تھا جو بچا رہا۔ اور شیطان کو تو ہم نے کسی پہ اقتدار نہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آخرت پر کون ایمان لاتا ہے، کون شک میں ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے شیطان کے وسوسے کا موقع دے دیتے ہیں، لیکن اگر جو یقین کرنے والا ہوتا ہے اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے لوگوں تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ہیں، وہ تو ایک زمین آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے، ان کی کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آسمان و زمین میں ان کا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی مددگار نہیں ہے، اور شفاعت اللہ کے پاس اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، فرشتوں کا ہاتھ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو پہلے تو ان پر ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور وہ علی اور کبیر ہے۔ قل من یرزقکم، اے لوگوں تم کو بتاؤ آسمان سے زمین سے رزق دینے والا کون ہے سوائے اللہ کے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ہے۔ انا وانا وایاکم، ہم اور تم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہدایت پر ہیں، اگر ہدایت پر ہیں تو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے تو پھر تو گمراہی میں۔ قل لا تسألون، اے لوگوں آپ فرما دے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا ظلم کیا ہے، اور ولا نسأل، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو تم کو جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ ساری باتوں کی مطلب یہ کہ ساری باتیں کھول کے بیان کر دے گا، اور بہت ہی فتح کرنے والا، کھولنے والا اور علم والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم، اللہ تعالیٰ سے آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ تم ذرا مجھے دکھاؤ کہ تم نے جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے ہیں وہ کہاں پر ہیں، کوئی ہیں تمہارے ساتھ؟ آپ فرما دیں ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جاننا نہیں چاہتے، جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اگر سچے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ جو اللہ کا وعدہ طے ہے وہ ایسا دن ہے جس کے بارے میں نہ تو ایک لمحے کا آگے پیچھے ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ وقال الذین کفروا، اور کفر کرنے والے کہتے ہیں ہم تو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں آپ کی ان کو بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر یہ منظر ہم تمہیں دوسرا منظر دکھاتے ہیں ظالموں کا، یہ ہمارے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، آپس میں کچھ تبادلہ خیال کریں گے، تو جو کمزور لوگ تھے وہ مالدار لوگوں سے، تکبر والوں سے کہیں گے کہ بھائی تمہاری وجہ سے تم اگر نہیں ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے۔ تو تکبر والے یہ کہیں گے جو ان کے جو مطلب یہ کہ چڑھے ہوئے یا مطلب یہ کہ عالی مرتبت لوگ تھے، باعزت لوگ، معزز لوگ تھے، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تم کو کہا تھا، مجبور کیا تھا، تمہیں ہدایت سے دور کرنے کے لیے کہا تھا، ہم تو نہیں کہا، تم خود مجرم ہو۔
تو اس وقت جو کمزور لوگ ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم بات تو ہم سے صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم نے مان لیا، لیکن تم نے چکر کیسے چلاتے تم صبح شام تک؟ تکبر کرنے والے کہتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے سازشیں کی، ایسے ایسے چکر چلائے کہ ہم تمہارے جال میں پھنستے چلے گئے۔ مطلب کبھی تو مجبور کر کے کہ دھمکی دے دی، اور کبھی وہ ترغیب دے کے مختلف طریقے سے ہم کو پھنسا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو دین کے والے تھے ان کو روک کے تم نے ان کو روک دیا، ہم بھی کمزور پڑ گئے۔ تو تم چاہتے رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شکر کریں، کفر کریں اور شریک ٹھہرائیں۔ اب اس وقت ان کے اوپر ندامت کا ایک ایسا غلبہ ہوگا جس کو وہ چھپانا بھی چاہیں گے تو چھپا نہیں سکیں، کیونکہ عذاب ان کو دکھ رہا ہوگا، اور ہم ان کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے کفر کی وجہ سے۔ یہی وہ بدلہ ہوتا ہے جو ایسے عمل پہ ہم دیتے ہیں۔ اور ہم نے اے نبی ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجا تھا، مگر ان کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، اور ہمارے پاس تو بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس تو خود دولت آئی ہے، ہم تو بہت اولاد والے ہیں، اور ہمیں کون سا عذاب آنے والا ہے، ہم سوال ہی نہیں۔ آپ فرما دیں کہ یہ جو رزق اللہ تعالیٰ کبھی بڑھا کے دے دیتا ہے اور گھٹا کے دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، تمہارے کوئی حقدار، تم اس کے حقدار تھوڑی بن گئے ہو۔ ہمارے پاس تو تمہارے مال اور دولت کا صرف وہ فائدہ ہوگا جس کے ذریعے سے تم ہمارا تقرب حاصل کرو، یعنی اگر تم اللہ اپنی مال کے ذریعے سے ہمارا کام کرو، اپنی اولاد کے ذریعے سے تم دین کی خدمت کرو، تو اللہ تعالیٰ کے تقرب ملے گا، ورنہ خالی تمہارے نمبر بڑھتے رہیں تو اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ ہمارے قریب ہوں گے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اور ان کو ہم دو گنا بدلہ دیں گے ان کے عمل کی بنیاد پر، اور وہ اپنے بالا خانوں میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف ہمیں مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہم کو بے بس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے عذاب کو سامنے رکھ دیا ان کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مقدر کر کے دیتا ہے، کم کر کے دیتا ہے یا ناپ کے دیتا ہے، اور جو تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں اس کی جگہ پر ہم اس کو تمہیں بدلے میں اس کی جگہ ہم دے دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارا مال واپس پلٹ کے تمہارے آ جائے گا، لیکن ابھی ہم تم کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پیسہ تو ہم غریب کو ہم خود دے سکتے تھے، لیکن ہم تم سے اس لیے دلوا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں تمہارے اندر دینے کا حوصلہ ہے کہ نہیں۔ باقی جیسی تم نے یہ حوصلہ دکھا دیا، ہم تمہاری بات کو پھر واپس کر دیں گے مال کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، پھر فرشتوں سے پوچھا جائے گا، فرشتے ان سے پوچھیں گے، یقول للملائکۃ، پھر فرمائے گا فرشتوں سے کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کے ہمارے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کہاں ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ یہ عبادت کیا کرتے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ میاں آپ تو پاک ہیں، اور وہ لوگ بھی یہی کہیں گے، وہ کافر ہیں، اللہ میاں ہمارا تو اب کوئی سرپرست ہے نہیں آپ کے علاوہ۔ بلکانو یعبد الجن، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، وہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، اکثر ان میں سے اکثرهم بھی مومنون، اور اکثر ان کی باتوں پر اعتقاد رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کا دن وہ ہوگا جس میں کوئی آدمی اپنے نفع کا فیصلہ خود نہیں کر سکے گا، نہ نقصان کا، ہم فیصلہ کریں گے۔ اور جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ان سے ہم کہیں گے تم عذاب کو چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کے سامنے جب ہماری باتوں کو پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ایک آدمی ہے یرید ان یصدکم، اور یہ ہمارے جو منصوبے ہیں، جو ہمارے پسندیدہ چیزیں ان سے روکنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی باتوں کی عبادت نہ کریں، اور یہ جھوٹی بات بنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں للحق، حق کے ساتھ، جب کہ ان کے پاس آ گیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری تھیں جس کو وہ پڑھتے رہیں، جس کا باقاعدہ ان کے یہاں مطالعہ ہوتا ہے، تدریس ہوتی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی قبلک من نذیر، ہم نے آپ کے پہلے بھی مطلبی بھیجے ہیں۔ وکذب الذین من قبلہم، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، آج کے لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جن کو تو جتنا ہم نے پہلے والوں کو دیا تھا ان کو تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا اس کا، لیکن انہوں نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو آپ دیکھ لیجیے ان کا انجام کیا ہوا۔ قل انما اعظکم، پھر اللہ نے پھر بات پلٹ کے پھر لوگوں کو مخاطب کیا 46 آیت میں، کئی لوگوں ذرا سا میں تمہاری نصیحت، میری ایک بات نصیحت کی سن لو، تم ذرا سے اکیلے بیٹھو، 2 آدمی بیٹھو، تنہا بیٹھو، اور ذرا سا غور کرو کہ یہ آدمی جو تم سے بات کر رہا ہے کیا واقعی اس پہ جن کا اثر ہے؟ کیا تم صحیح بات کہہ رہے ہو یہ بات، یا زبان سے نکل رہی تمہاری؟ تم ذرا سا غور کرو گے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ نہیں، آدمی اتنا معقول، اتنی صحیح بات کرنے والا، اتنا اچھے کردار کا تو جن والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے پاس سے ڈراوے لے کے آیا ہے، جس کے پاس ایک بہت سخت عذاب کی تنبیہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ تم سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا گواہ ہے۔ قل ان ربی یغزو بالحق، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ حق کو دنیا میں، باطل جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے سے باطل کو چھانٹے گا، اور وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جب حق آ جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے باطل، اور وہ مطلب یہ پھر لوٹایا نہیں جاتا۔ قل ان ضللت، اور آپ فرما دیں کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو میں تو اپنے آپ کو ہی خراب کروں گا،
لیکن اگر مجھے ہدایت مل گئی جو مجھے ہدایت وحی کی بنیاد پر ملی ہے میرے رب کی طرف سے، تو پھر تو میرے لیے اللہ نے بڑا اچھا احسان کیا ہے۔ یعنی تم ہدایت کو اور گمراہی کو تم ایک جیسا کیسے ناپ لیتے ہو؟ میرے پاس اللہ کی ہدایت آئی ہے اور تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو۔ بھائی یہ گمراہی اگر ہوتی تو میں تو سب سے پہلے تو اپنے گمراہی کا مجھے نقصان ہوتا، میں اپنے آپ کو خراب کرتا۔ میں تو خراب نہیں کر رہا، میں تو اچھے کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ولو تری اذ فزعوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب وہ گھبراہٹ کی حالت جب ان پہ طاری ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ان سے کہا جائے گا اب تو تمہارا کوئی موقع ہی نہیں رہا واپسی کا، اور ان کو بہت ہی جلدی ان کو اس جگہ سے پکڑ لیا جائے گا جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ وقالوا آمنا بھی، اس وقت کہیں گے ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارا جو ہے تم اتنے دور جا چکے ہو کہ اب تمہارے قریب آنے کا کوئی سوال نہیں، اب تمہارے وہ جو چیز تمہارے ہاتھ لگ رہی تھی وہ تم سے بہت دور جا چکی، یعنی تو ایمان جو تھا تم سے نکل چکا، بہت دور چلا گیا۔ وقت کفروا بہم من قبل، اور اس کے ساتھ تم تو کفر پہلے بھی کرتے رہتے تھے۔ اور وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور ان کو اس غیب کی طرف عالم غیب میں ڈال دیا جائے گا جو ان کو دور لگ رہا تھا، من مکان بعید۔ وحیل بینہم، اور اس کے بعد ان کا جو ان کی دنیا کی خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، روزانہ منصوبہ بناتے تھے کہ ایسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، کل کا منصوبہ یہ ہے، 10 سال کا یہ ہے، 20 سال کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا وہ سب چیزیں ہم ان کے بیچ میں ہم حائل ہو جائیں گے، یعنی وہ پورے کرنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ کما فعل، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان گروہوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا جو اس سے پہلے ہمارے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر ہے، یہ مکی ہے۔ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ چیزوں کو جب پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چیز سے دوسری چیز نکالتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک دانہ ہوتا ہے، دانے کے اندر سے ایک چیز پہنچتی ہے، ایک مطلب یہ خول ہوتا ہے، خول کے اندر سے ایک اور چیز نکل آتی ہے۔ تو فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے پھوٹ کر جس چیز میں صلاحیت پیدا کر دی اللہ نے کہ اس میں پھوٹ کے دوسری چیز نکل آئے، حالانکہ دونوں مردہ ہیں، یعنی خول بھی مردہ ہے، جو اندر چیزیں مردہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، ایک فائدے والی ایک فائدے والی نہیں ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، اللہ تعالیٰ وہ ہے زمین آسمان کو پھاڑ کے نکالا ہے، اس نے ان کے اندر سے پنپ دیا ہے، ان کے اندر پنپا کے نکالا ہے زمین کے اندر، اور فرشتوں کو اس نے بنایا ہے، رسولوں کی شکل بنائی ہے، ان کی کچھ رسول ہوتے ہیں، کچھ اور کاموں کے ہوتے ہیں، ان کے بازو ہوتے ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور ہم اپنی تعداد میں، مخلوق کی تعداد میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز پر ہماری قدرت ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کسی کے لیے کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کے لیے روک دے تو کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا۔ اور یہ عزیز اور حکیم ہے، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ اللہ نے کی ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق دکھتا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے زمین سے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم کیوں اسی باتوں کو بہتان بناتے ہو؟ اگر اے نبی آپ کو جھٹلا دیتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، لیکن سب کو ہمارے پاس پلٹ کے آنا ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں ایسی چیزیں نہ مل جائیں جو تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیں اور تم ان کے دھوکے میں پڑے رہو۔ ان شیطان، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن بنا دو، یعنی تمہیں یہ طے ہے، تمہارے پاس چوائس نہیں ہے، یعنی نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ شیطان کے بارے میں ہم نیوٹرل ہو جائیں یا شیطان کو دوست بنا لیں، دونوں صورتیں برابر ہیں، ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ صرف شیطان سے دشمنی کر لیں، ورنہ نیوٹرل بن کے بھی رہیں گے تو پھر شیطان ہی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم حق کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انما یدعو حزبہ، وہ اس کا جو گروہ ہے وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے اپنی تاکہ تم جہنم والے بن جاؤ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور جنہوں نے عمل کیا ایمان کے بعد تو ان کے لیے تو مغفرت اور بہت اجر کی بات ہے اللہ کے پاس۔ افمن زین له السوء، آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے معاملہ کیا ہوگا جنہوں نے اپنے برے بدترین اعمال کرتے ہیں اور ان کو بڑے سجے ہوئے لگتے ہیں، یعنی اوریانیت پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور طرح طرح کی مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا انہوں نے مطلب یہ جیسے کارنامے ہیں اور بڑے مطلب ترقی ہو رہی ہے، اور ہم تو دنیا کے ایڈوانس نیشن ہیں اور دنیا کے سب سے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، اور بڑے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی جو شیطان کی طرف سے ان کی سجاوٹ ہے وہ ان کو اور بہکاوے میں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو بھٹکانا چاہے تو بھٹکتا چلا جاتا ہے انسان، لیکن جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اے نبی، آپ کو ان کے اوپر کوئی غم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ بھٹکتے جا رہے ہیں اور آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو انسانوں کے لیے کتنی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، کافر ہوں یا مومن ہو سب کے لیے ہواؤں سے ایک ساتھ بادل اٹھاتا ہے اور وہ ایک ایسی مردہ زمین پہ جا کے ڈال دیتا ہے، وہ پانی جو اس کے پانی کے بغیر بالکل مری ہوئی تھی اور اس سے ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو سمجھ لو کہ ایسے ہی دنیا میں انسان کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ من کان یرید العزت، اب اس میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے 10 نمبر کی آیت میں کہ تمہیں دنیا میں عزت کا بڑا شوق ہے، بھلے عزت عہدے سے ہے، عزت منصب سے ہے، عزت انعام ملنے سے ہے، عزت لوگوں کے نام میں لوگ تمہیں ہتھارو تم کو لائک کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر عزت چاہتے ہو تو عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے عزت مل جائے گی، تم بھی معزز ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری اچھی باتیں اوپر جاتی ہیں، بری باتیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھے کام تم کرو گے تو وہ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے اللہ کے پاس،
اور عمل صالح اس کو بڑھا دے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ جب بھی تم کہو گے تو تمہارے کام کو اوپر لے جانے والا ہو جاتا ہے اور عمل صالح کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برائیوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے، اور جو وہ مکر کرتے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. تم کو اللہ نے زمین میں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہیں نطفے سے بنایا، پھر تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، اور جب ایک عورت یا فیمیل جو ہے اس کے حمل ٹھہرتا ہے اور تو اگر وہ حمل کو پورا ڈلیوری کر دیتی ہے یا اس کے اندر وہ جو مطلب یہ ہے کہ اس سے کمی رہ جاتی ہے یا اس کو وہ اس سے پہلے ہی وہ ابارٹ ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور کسی کو جب زندگی مل جاتی ہے کہ بہت زیادہ عمر والا ہو جائے اور کسی کی عمر میں کمی کر دی جاتی ہے، یہ سب اللہ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ سارے فیصلے اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور دیکھو دو سمندر ہوتے ہیں ایک ساتھ، دونوں برابر نہیں ہوتے. ایک میٹھے پانی کا بہترین منہ پہ جاتے ہی اس کا مزہ آ جاتا ہے، اس سے پینے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک ہے نمکین ہے، کڑوا ہے کہ آدمی کو تلخی آ جاتی ہے اور ایک گھونٹ پینے کے بعد اس کو فوراً تھوک دیتا ہے. اور تم اسی پانی سے نمکین بھی ہو میٹھا دونوں میں سے پانی سے تم ایسی گوشت نکالتے ہو جو بہت ہی تازہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر سے موتی نکالتے ہو جس کو تم پہن لیتے ہو. وتر الفلک، اور تم اس کشتیوں میں چلاتے ہو اس میں جو زمین کو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اپنی تجارت کے مقصد پورا کرو. اور تمہیں شکر کرنا چاہیے اس کے بعد. زمین کو رات کو دن میں اور دن کو رات میں کرتا ہے، سورج چاند کو مسخر کیا ہے اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدر مدت کے ساتھ چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ملکیت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے. اور تم اللہ کو جو چھوڑ کے تم کسی کو پکارتے ہو تو وہ تو ایک چھوٹی سی کھجور کی گٹھلی کا ایک ذرا سا ہلکا سا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے. اگر تم ان کو پکارو گے تو سن نہیں سکتے تمہاری بات کو، اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری بات کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک سے اپنے آپ کو بری برات کا ظاہر کریں گے. اور تمہیں جو خبر دینے والا تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو اللہ سے بڑھ کر خبر دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو. یہ بہت اہم بات اللہ نے 15ویں آیت میں کہی ہے کہ دیکھو تم محتاجی میں رہتے ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے. تو اس کا مطلب یہ تم اگر اللہ کے پاس سے تعلق بنا لو گے تو تمہاری محتاجی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی غنی جو ہے اس کی تو اگر تم محتاجوں سے مانگو گے تو محتاج کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو دنیا سے اٹھا لے، ختم کر دے تمہیں، اور اس کی جگہ ایک نئی مخلوق لے کے آ جائے، ایک نئی مطلب قوم پیدا کر دے. یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے ذمہ نہیں لگے گا. ہاں نیکی ایک کی دوسرے کو فائدہ پہنچائے گی لیکن گناہ ہر ایک کا اپنا اپنا رہے گا. اگر ایک، اور اس لیے کیوں ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ ایک آدمی کا جو اپنا گناہ ہوگا اسی سے وہ اتنا بوجھل ہوگا کہ دوسرے کا بوجھ کہاں سے اٹھا پائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار بھی ہو. اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی اور وہ کر ہی نہیں سکتا. انما تنذر الذین، اے نبی آپ جن بات کا ڈراوا دے رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو اپنے رب سے بغیر دیکھے مان لیتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اور جو بھی تزکیہ نفس کرے گا، اپنے نفس کو پاک و صاف کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہی پاک و صافی کا اپنا ہی فائدہ اٹھائے گا. اللہ کے پاس پہنچنا تو اس کو ہے بہرحال. اور اندھا اور بہرا ایک ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور سایہ اور تپش ایک ساتھ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور مردہ اور زندہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن آپ جو ہیں قبروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو مر چکے ہیں ان کو کیا سنائیں گے؟ آپ تو ڈراوے دینے والے ہیں اور زندوں کے لیے ہیں آپ. یعنی قرآن جو ہے مردوں کے لیے نہیں اترا، قرآن تو زندوں کے لیے اترا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر. اور ہر امت میں ایک نذیر اس سے پہلے ہم نے بھیجا تھا. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے بعد رسول آئے تھے بڑی کھلی نشانیاں لے کر، کتابیں لے کر، صحیفے لے کر، روشن کتابیں لے کر. ثم اخذت، لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے ہمارے نبیوں کا انکار کیا، کفر کیا، تو دیکھ لیجئے ان کا انجام کتنا بدترین ہوا. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس سے پھل نکالتا ہے، طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں اس کے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے پہاڑ بنائے ہیں. کوئی جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے ان میں اندر ٹکڑے ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں ان کے. کسی کا بہت سفید، کسی کا سرخ ہے، اور کسی کے بڑے مختلف قسم کے رنگ ہیں، اور کوئی بہت کالے ہیں. اور انسانوں میں بھی ایسے رنگ ہوتے ہیں، اور جانوروں میں بھی ایسے رنگ ہوتے ہیں، اور جو پرندے ہیں یا مخلوقات ہیں ان میں بھی رنگ ہوتے ہیں. طرح طرح کے رنگ ہم نے بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سے ڈرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ جس کو علم دے دیا گیا. یعنی علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یعنی اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. ہمارا علم جو ہے آج کا دنیا میں جو علم ہے وہ ہم کو اللہ سے کاٹنے کا بنا دیا گیا ہے. یعنی علم کو جو ہے وہ جہالت کا یہ دور کر دیتا ہے لیکن ایمان نہیں پیدا کر پاتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے ایمان عمل وہ علم وہ ہوتا ہے جو ایمان پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے خشیت پیدا کروا دے.
ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، کھل کر چھپ کر، تو وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بڑھا کر دے گا، اور بہت بڑھا کر دے گا، اور مزید دے دے گا، وہ غفور و شکور ہے۔ اور ہم نے اس کتاب کو اتارا تھا اوحینا الیک، آپ کے اوپر، تو یہ حق کے ساتھ آئی ہے، تصدیق کرتی ہے سابقہ کتابوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اس مومن کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھی ہمارے ساتھ مطلب متعین کیا، اور ہمیں اس امت کو بھی اللہ نے متعین کیا ہے، اس کو چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اے نبی آپ کی امت میں اس کتاب کو بھیجا ہے، ان کو وارث بنایا اس کتاب کا، اور ہم نے ان بندوں کو چنا ہے، یعنی جو مسلمان ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، یا مطلب یہ کم ایمان والے ہیں، زیادہ ایمان والے ہیں، جب تک وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ لیکن ان میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہیں جو برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے وہ ہیں جو کرتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں، بیچ بیچ کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں ان میں جو سب سے اچھے ہیں کہ جو کام خیر کا ہوتا ہے اس میں آگے بڑھ کے اللہ کی مرضی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو لیکن تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شمار کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، یہ وہ عدن کے باغات ہیں جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو لباس پہنا دیے جائیں گے، سونے اور موتیوں کے ان کو کنگن ہوں گے، اور لباس ان کا ریشم کا ہوگا۔ اور اس وقت وہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہم کیا بیان کریں، آج تو ہماری دنیا کے سارے غم جو ہے دھل گئے، اور اب تو ہمارا رب جو ہے بہت غفور ہے، بہت شکور ہے، اور اس نے ہم کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا جس میں ہمیں فضیلت کے ساتھ اور انعام کے ساتھ ہم کو اس نے ٹھہرنے کی جگہ دی ہے۔ یہاں پر اب نہ تھکن ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہے۔ والذین کفروا، لیکن اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ ان کے لیے اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا مار دیے جائیں، اور ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کفور کے ساتھ بہت ظلم کرنے والا جو ہے، کفر کرنے والے کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے۔ وہاں وہ چیخ پکار لگائیں گے اور کہیں گے اللہ میاں ہم کو ایک دفعہ نکال دیجیے، ہم نیک عمل کریں گے، جیسا کام کرتے تھے ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب ہم نے تم کو عمر دی تھی، تم کو ہم نے دنیا میں مہلت دی تھی، اور ایک عمر تم کو دی تھی، اور تم کو بھیجنے والے یاد کرانے والے آئے تھے، لیکن تمہیں تو اس وقت یاد کرنے کا موقع نہیں تھا، تم تو دنیا کی مصروفیتوں میں الجھ گئے تھے۔ فذوقوا، اب تمہارے لیے یہی کام ہے، دنیا کے جو تم نے ظلم کیا اس کو تم یہاں رہو، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا اور زمین کے آسمان کا سب کا غیب جانتا ہے، اور وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ تو جو کفر کے ساتھ خلیفہ بنے گا، یعنی ہر آدمی خلیفہ ہے، کافر بھی خلیفہ ہے، لیکن کافر خلیفہ کیا ہے کہ وہ انکار کرنے والا خلیفہ ہے، یعنی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور مومن خلیفہ ہے کہ اس نے مان لیا، ورنہ دونوں خلیفہ ہیں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین، یہ 39 نمبر آیت ہے کہ جو کفر کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا وہ کفر میں بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی ان سے بڑھتی جائے گی، اور کفر والوں کا معاملہ تو خسارے پہ ہی پہنچے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین، اے لوگوں تم نے جن کو شریک اللہ کو چھوڑ کر بنایا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ بتا دو کہ انہوں نے کیا چیز زمین میں پیدا کی ہے، یا زمین آسمان میں ان کے کوئی شریک کہاں سے شرکت ان کی آ گئی، پارٹنرشپ کہاں بن گئی؟ ام آتیناہم کتابا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی تھی اس کے بارے میں؟ بل ان یعد الظالمون، تو یہ ظالم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سجھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ مختلف قسم کے خیالات بتاتے ہیں، یہ سب دھوکے بازیاں ہیں یہ سب ان کی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ زمین آسمان کو وہ پکڑے ہوئے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ورنہ وہ گر چکی ہوتی، ورنہ وہ لڑک چکے ہوتے، اور اگر وہ لڑکنا چاہے تو کون روک سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ وہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور غفور ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قسمیں کھا کے بیان کرتے ہیں جب تک یہ نبی نہیں آیا تھا کہ اگر ہمارے پاس نذیر آ گیا، ڈرانے والا نبی آ گیا تو ہم تو دنیا میں سب سے بڑھ کر ہدایت والے بن جائیں گے۔ اب جب نذیر آ چکا ہے، یہ مکے کے لوگوں کو خطاب ہے، تو دیکھو کتنا ان سے دوری دکھا رہے ہیں، اس سے بالکل بیزار ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور زمین میں تکبر کر رہے ہیں، اور چالیں چل رہے ہیں طرح طرح کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی مکاری کی چالیں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، برائی کی چالیں چلنے والے ہوتے ہیں، وہ لوٹ کر انہی پہ جاتی ہیں۔ تو کیا وہ بھی پرانی سنتوں کو چاہتے ہیں کہ ان پہ دہرا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی سنتیں نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں کوئی تحویل نہیں آتی، کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کیا وہ زمین میں نہیں چلتے کہ وہ دیکھیں انجام کیسا ہوا تھا ان کا جو ان سے پہلے بھی تھے، ان سے بڑھ کر طاقت میں تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکے تھے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے پکڑنے پہ اتر آئے تو ذرا سا بھی کوئی اگر برا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اسی وقت مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ ہم ایک مہلت ہے، جب تک ان کو مہلت میں ہم اس کی مہلت کے تک ٹالتے رہیں گے، لیکن جب وہ مہلت آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے، مکی صورت ہے،
اور اس کو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے یہ. تو یاسین و قرآن الحکیم، قرآن حکیم ہے اور آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. نبی صاحب 50 کے قریب ہو گئے ہیں تو 48 بس یہ کر ہی لیں، پھر سپارہ نیا شروع کر دیں گے پھر انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. تنزیل عزیز الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لتنذر قوما، آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں جن کو اس سے پہلے نبیوں نے آ کے نہیں ڈرایا تھا، اور ورنہ ان کے اوپر، اور یہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا ہے، تو ان کے لیے تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ قبول کر کے نہیں رہیں گے، اور پھر ہم ان کے دلوں میں، ان کی گردنوں میں بڑیاں ڈال دیں گے، اور ان کے اندر وہ کانوں تک، وہ ان کو تھوڑیوں تک وہ چیزیں جو ہیں ان کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، اور ان کو مطلب ان کو سر اونچا، ان کو ہیں فوم مقمعون، اس کے اندر ان کے سر جو ہیں ابل رہے ہوں گے اس سے، اور جھکتے چلے جا رہے ہوں گے، دبے چلے جا رہے ہوں گے. اور ہم نے جالنا بین ادیم صدن، اور ہم نے ان کے لیے آگے بھی کچھ راستے کھڑے کر دیے ہیں پابند رکاوٹوں کے، اور پیچھے بھی. اور فاخشے نہ ہوں، اب یعنی ایمان جب ان کو نہیں ملنا ہوتا ہے تو پھر ہم ان کے آنکھوں کو بھی بہرا کر دیتے ہیں، اور ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہی بیکار ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں. آپ ان کے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ایمان نہیں لائیں گے. ہاں، آپ کے ڈرائیں سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ذکر کی پیروی کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہے بغیر دیکھے ہوئے، تو آپ ان کو بشارت دے دیجیے اجر عظیم کی. انا نحن نحیی الموتى، ہم تو زندہ کرتے ہیں جس کو مردہ ہوتا ہے اس کو بھی، اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کے نقش قدم کو، ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے لکھ کر، اور ہر چیز کا ہم نے جمع کر لیا ہے ایک کتاب میں. بہت اہم کتاب ہوگی وہ، ساری چیزوں کا اس میں جمع ہوگا. اور آپ ذرا سا اس بستی کے والوں کی مثال دیجئے کہ ہم نے ان کے بعد رسول بھیجا، 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے تیسرے کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ اے لوگوں، ہم تو بعد رسول بن کر آئے. تو انہوں نے کہا تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں آئی خدا کے بعد، ہم جھوٹ بولنے والے ہو. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہم رسول ہیں، اور ہمارے پاس اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کو صرف پہنچانے آئے. تو انہوں نے کہا ہم تو تمہارے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اس باتوں سے رکو گے نہیں تو ہم تم کو مار مار کے ختم کر دیں گے اور عذاب پہنچا دیں گے تمہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارا یہ جو منحوسیت کا جو ہے تمہارے لیے ہے. عین ذکر تم، اب تو تم کو تذکیر مل گئی ہے، لیکن تم جو ہے اسراف میں پڑے ہوئے، فضول خرچی میں پڑے ہوئے. تو ایک بار آدمی آیا ان کے بعد دوڑتا ہوا بستی کے دور علاقے سے، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو رسول ہے، ان کی بات مان لو، دیکھو یہ تم سے جو ہے تمہیں ایسی بات پہنچا رہے ہیں جو سب سے اچھی ہے، اور بغیر کسی معاوضے کے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے راستے پر ہیں، وہ ہم محتدون، اور یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں. تو آج یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ 23واں پارہ کل سے شروع کریں گے. یاسین کی صورت جاری رہے گی. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا من أجرهم. اللهم اغسلهم من الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللہ تعالی ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما. جو مشکلیں اور تکلیفیں، بیماریاں ان پہ گزری ہیں اس کو ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. رمضان میں ان کا یہ سفر ہوا ہے، اس سفر کو جنت کے لیے، جنت کا سفر بنا دیجیے. رمضان کے ساتھ یہ بیماری کے زمانے میں ہوا ہے، اس بیماری کے ذریعے شہادت کا سفر بنا دیجیے، اور ہمارے لیے اور سب کے لیے بہتر معاملہ فرمائیے. بیماروں کو شفایاب فرمائیے، تکلیف جو ہیں ان کی تکلیف کو دور فرمائیے. اے اللہ ہماری اور سب کی درج کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.